بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب، آج ایک بڑا کنٹروورشل ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور دو بڑے کمپیٹنٹ جو ہے نا میرے گیسٹ ہیں. میرے پہلے گیسٹ ہیں جناب تنویر زمان خان صاحب، ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں، بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں، کئی بار تشریف لا چکے ہیں. تنویر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ناصر عزیز خان صاحب. جناب ماشاءاللہ کافی ان کی کنٹریبیوشن ہے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو یونائٹڈ نیشنز. جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں تو اکثر ناصر عزیز صاحب جو ہے نا ہماری مدد کرتے ہیں. ان کے یعنی کافی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے، اور یو کے پی این پی کے بھی بڑے سینئر رہنما ہیں. کئی بار میرے پروگرام میں تو پہلی بار تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ان کی بڑی ایکسپیرینس ہے. بڑی بڑی کانفرنسیں جو ہیں ان کو وہ ہوسٹ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ناصر عزیز صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے موقع دیا. تھینک یو. اچھا جناب، آج جو ٹاپک ہے وہ رکھا میں نے یہ یعنی کنٹروورشلی ہونا چاہیے تب بھی بات چلتی ہے کہ آج کل ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ریکگنائز کرے اسرائیل کو یا نہ کرے. اور کچھ لوگ تو بڑے یعنی اس میں کہتے ہوئے پیشنیٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کو ہر صورت میں کرنا چاہیے. بلکہ یہ نعرے بھی سنے ہیں کہ پاکستانی اور اسرائیلی بھائی بھائی، جیسے کہ پاکستانی اور چینی بھائی بھائی ہوتا تھا، اب یہ بھی کہنا شروع ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہو گئے ہیں. تو کافی کنٹروورشل ہے، لوگوں کے اپنے اپنے ویوز ہیں. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں بھئی آپ لوگ کیا کہتے ہیں. تو اسرائیل اگر ہم مانیں یا نہ مانیں ایک حقیقت ہے، یعنی پاکستان کے ماننے یا نہ ماننے سے کم میرے حساب سے اسرائیل کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ ایک حقیقت موجود ہے. اور دیکھا جائے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اور دنیا میں بھی جو اس کی جو ہے نا جو اس کا اثر رسوخ ہے وہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. تو اب پوچھنا یہ میں سب سے پہلے تنویر صاحب سے پوچھوں گا کہ چونکہ آپ پاکستانی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے، اگر کرے گا تو کیا فائدہ کیا نقصان ہے. تو آپ کا بحثیت ایک پاکستانی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کو تسلیم کرنا جو ہے یہ ہمارے جو پاکستان کی ریاست کا ایک بیانیہ رہا ہے ہمیشہ سے 47 سے، کہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ اس کھاتے میں رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک نظریاتی سیاست، ایک اسٹیٹ پاکستان بھی اپنے آپ کو دعوے دار ہے کہ وہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے اور اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے. اور اسرائیل کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ یہودی اسٹیٹ ہے اور وہ یہودی آئیڈیالوجی کے اوپر بیسڈ ایک ریاست ہے. اب اگر ان کی ظاہر ہے کہ جب اسرائیل وجود میں آیا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کو 47 میں ایک دم فلسطین کو بھی اس وقت بہت ساری ریاستوں نے 138 ممالک نے اس وقت ایک دم اس کو ریکگنائز کیا تھا. لیکن اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ یہ سارا جو سلسلہ ہوگا اس کے اندر ایک طرف فلسطین، ایک طرف یہودی ریاست یہ والی ہوگی اسرائیل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عرب ریاست بھی ہوگی جس کو کہ فلسطین کے نام پہ اس نے اسٹیبلش ہونا تھا. لیکن یہودی ریاست تو قیام میں آ گئی، لیکن ہے کہ وہاں پہ فلسطینیوں کو کوئی ان کا گھر نہیں دے دیا گیا، وہ ایک دم بے گھر ہو گئے اس کے بعد، اور وہ اپنی ایک ہوم لینڈ کے لیے اسٹرگل رہی ان کی، جو کہ پہلے وہاں پہ 47 سے پہلے وہاں پہ جو تھے وہ سارے یہ عرب اور یہ فلسطینی لوگ ہی وہاں پہ آباد تھے. فلسطینی ہی اپنے آپ کو اصل عرب بھی کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اصل عرب وہی ہیں. تو یہ جو ایک ریاست کا ایک سارا سلسلہ ہوا، لیکن پاکستان نے اس میں اسٹانس لیا کہ جس طرح سے سعودی عرب نے بھی لیا اور بھی کچھ اسلامک اسٹیٹس نے لیا کہ وہ، لیکن ٹرکی نے تو ظاہر ہے کہ اسی وقت فوراً سب سے پہلا ملک ٹرکی تھا جس نے اس کو ریکگنائز کیا تھا اسرائیل اسٹیٹ کو. مسلمانوں میں ہاں جی مسلمان ممالک کے اندر، مسلمان ممالک میں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک آہستہ آہستہ سے بہت ساری مسلم ممالک نے اس کو ریکگنائز تو کیا ہے، لیکن ہے کہ اس کے اندر ایک ان کی ایک یہاں پہ ان کا خیال ہے کہ ایک ایسی بے انصافی ہوئی ہے اس زمین کے اوپر کہ جس سے ان کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی ریاست کو اسے محروم رکھا گیا، اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کو ایک پوری ایک عالمی طاقتوں کی ایک بیکنگ بھی رہی، اور وہ ایک ریاست کے طور پہ بھی وہاں پہ وجود میں آ گئے. اور ان لوگوں کو جو ہے وہاں پہ فلسطینیوں کو
ہوم لیس کیا گیا, اور وہ آج بھی وہ ایک ہوم لینڈ کے بغیر وہاں پہ ان کا جو وجود ہے, اور اس کے اندر ایک انسیکیورٹی کا بہت عنصر موجود ہے. وہ ہر وقت ایک یہودی طاقت کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. پاکستان نے ان چیزوں کے اوپر ایک سٹینڈ لیا دنیا کے اندر کہ اس کی آواز کو اٹھایا جائے, اور انہوں نے اس کے لیے کیا کہ اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ریکگنائز نہ کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ ریکگنائز کر لیں گے تو بھی آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ تو آ سکتے ہیں. اب ہم نے ہندوستان کو ریکگنائز کیا, ہندوستان نے ہمیں کیا, لیکن ہماری ٹینشن ہندوستان کے ساتھ اسرائیل سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ نیبر میں ہے. اس لیے ریکگنیشن کے ساتھ تو فرق نہیں ہوتا. ریکگنیشن کے ساتھ تو آپ ریکگنیشن اگر ہوتی ہے تو آپ کے بہت سارے ڈورز اوپن ہوتے ہیں نیگوسیشن کے بھی, اور ایک ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کے بھی, اور اس معاملات کو ٹھیک کرنے کے بھی. لیکن اگر آپ بولیں ہی نہ, آپ نے کوئی سفارت خانہ نہیں رکھا ہوا, نہ ان کا, نہ اپنا ادھر, نہ ان کا ادھر, آپ کے کوئی نہ سفارتی ریلیشن ہے, نہ آپ کے کسی طرح کے ریلیشن ہے, نہ آپ ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس سے جو ایک تلخی ہے وہ پرولونگ ہوتی ہے, وہ حل نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے ریکگنائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اپنی ٹرمز کے ساتھ تھوڑا, اگر آپ یہ وہاں پہ شرط لگا دیں, اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ فلسطینیوں کی ریاست کو بھی ریکگنائز کیا جائے, تو پاکستان اس کے لیے پھر اس کی ریکگنیشن کے لیے تیار ہو. اچھا دیکھیں جی, یہ فورن پالیسی کا مسئلہ ہے. یہ فورن پالیسی جو ہوتی ہے ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بنائی جاتی ہے. اگر پاکستان تسلیم کرتا ہے تو کیا یہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریکگنیشن کے ساتھ تو نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے تو فائدہ ہوگا, لیکن چونکہ پاکستان نے جو ایک اسلام کی اور مذہب کی ایک اس کی ٹھیکیداری کی جیکٹ پہن رکھی ہے, تو اس کے اندر یقیناً بہت سارے مسائل پھر وہ پوری ایک مسلم ساری جو مسائل ہیں ان کے وہ ساروں کے اوپر ایک طرح کے وہ نیگوسیشن کے لیے آتے ہیں. تو اگر یہ اپنا صرف نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھیں تو یقیناً اس کے اندر فائدہ ہوگا. نہیں مثلا دیکھیں نا, پھر بات میں دوبارہ بات کریں گے اس پر. ناصر عزیز صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں چودھری صاحب, تنویر صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ 1947 میں اسرائیل کا ایک طرح سے ریوائیول ہوا ہے, تو اگر ہسٹری دیکھی جائے اسرائیل کی تو وہ 4000 سال پرانی ہے. ہمیں چیزوں کو ہسٹری کے بیک گراؤنڈ سے اگر دیکھیں گے تو تھوڑا سا ان کو اینالائز کرنے میں تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی سرزمین ہے جو جیوش کے لیے بھی بڑی مقدس ہے, کرسچنز کے لیے بھی ہے, مسلمز کے لیے بھی ہے. تینوں جو یونیکارڈ اس کنسیپٹ پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطلب وہ جو یونیکارڈ کا کنسیپٹ تھا, ان سے جو ریلیجنز آگے بڑھے ہیں, تو تینوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے محترم ہیں. پھر ان کے جو گرانڈ سن تھے جیکب, جن کو بائبل میں اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے, انہی کے نام سے اس سرزمین پہ, اور یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ یہ وہاں پہ جیوش وہاں پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بعد میں وہ آئے, گریک آئے, رومنز آئے, ایجپشین آئے, کروسیڈرز آئے, انہوں نے ان کو انویڈ کیا, پھر یہ ڈسپلیس ہو گئے, مختلف ملکوں میں پھیل گئے دنیا بھر میں. لیکن ان کا ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنی لینگویج, اپنا کلچر, اس چیز کو جہاں بھی تھے تو اس کو سنبھال کے رکھا. پھر ایک ظاہر ہے ان کا یہ تھا کہ اپنی اسٹیٹ کو ریوائیو کرنا. انہوں نے ایک پالیسی کے تحت وہاں زمینیں بھی خریدیں, وہاں پھر دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئے. تو پھر 1947 کے بعد جب اسرائیل نے کہا کہ جی ہماری ادھر اسٹیٹ ہوگی, یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی اس کو ریکگنائز کیا. اس کے بعد جس طرح تنویر الزمان صاحب نے کہا, ٹرکی نے, جو مسلم ممالک میں سب سے پہلے ٹرکی نے اس کو ریکگنائز کیا. تو اس کے بعد ایران, اس عہد میں ایران نے کیا, اور رضا شاہ پہلوی صاحب کے دور تک بڑے اچھے ریلیشنز رہے ان کے. ٹھیک, اس کے بعد یہ اپنا ایجپٹ نے کیا 1979 میں, پھر جارڈن نے کیا 1994 میں, ابھی یو اے ای نے اس کو ریکگنائز کیا ہے, پھر بحرین والوں وہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ پورا ایک جو مسلم ورلڈ ہے, اسپیشلی مڈل ایسٹ ہے. تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے, فلسطین ایک حقیقت ہے, فلسطینی وہاں پہ موجود ہیں, ان کو وہاں سے اٹھا کے آپ کسی اور جگہ نہیں بھیج سکتے. انہوں نے ایک دوسرے کو somehow ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ان کے ایک دوسرے کے وجود کو. ہم مسلم جو ہیں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو OIC جس کو کہتے ہیں, جو اور اگر آپ دیکھا جائے تو جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں تو ان میں انسٹیٹیوشنز بلڈ نہیں ہوئے. وہاں جو پرسنالٹیز آتی ہیں, جو شیخs آتے ہیں یا جو ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں, وہ اپنا ایجنڈا
وہ ڈٹرمن کرتے ہیں جی ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے. فرض کیا سعودیہ اگر یہ کہے گا کہ جی ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے, ہم نے اپنا جو ہے نا یہاں پہ مدرسے بنانے, ایک خاص چیز کو پروموٹ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک برقعے کی لہر آئی, ہر بندے کو انہوں نے برقع پہنا دیا کہ جی نہیں یہی اسلام ہے, یہی آپ کا کلچر ہے, یہی آپ نے اڈاپٹ کر کے چلنا ہے. اب MBS آئے ہیں, ان کا کیونکہ یہ محمد بن جو سلمان ہیں تو وہ ہیں, تو وہ اسرائیل کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ریئلٹی ہے, تو فلسطینی بھی ادھر رہے ہیں تو وہ بھی رہیں. تو اب پاکستان میں بھی وہی پریشر وہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں UAE کی طرف سے بھی آ رہا ہے, سعودی عرب کی طرف سے بھی آ رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان نے بھی ہمیشہ انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا جو ٹھیک ہے پبلک جو ہوتی ہے, آپ کو پبلک اپنی اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ہمارا بڑا سٹانس ہے, ہم تو اسرائیلیوں کے وجود کو ہی نہیں تسلیم کرتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خورشید قصوری صاحب نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ 2005 میں جب وہ تھے تو ٹرکی میں آئے, استنبول میں, اور اسرائیل کے جو اس وقت تھے وزیر خارجہ شالوم, ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی. اور ویسے بھی مطلب ضیاء اللہ صاحب کے دور سے لے کے بھٹو صاحب کے دور سے لے کے نواز شریف صاحب ہو گئے, بینظیر بھٹو صاحبہ ہو گئی, مشرف ہو گئے, ان کے دور میں بیک ڈور ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اوپنلی تو ہمیشہ یہ ڈینائی کرتے رہے نا, ڈینائل موڈ میں. خورشید قصوری صاحب نے تو مانا اس چیز کو, اور یہ کوئی انہوں نے ڈھکے چھپے نہیں بلکہ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں, اور جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اس میں آ کے وہ کیا ہے. تو یہ جو نفرتیں پھیلانے والا سسٹم ہے نا مذہب کے نام پہ کہ جی وہ جوش ہیں تو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, بھائی یہ ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, ہم گلوبل ویلیج میں جو حقیقتیں ہیں ان کو مان کے چلنا چاہیے. اگر آپ اسرائیل کے وجود کو نہیں مانتے تو آپ درود ابراہیمی تو ڈیلی پڑھتے ہیں نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ تو بھیجتے ہیں, تو وہ بھی تو وہی ہے. تو یہ پولیٹیکل گینز کے لیے جی کہ جوش آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, کرسچنز آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, تو پاکستان اگر اس کو ریکگنائز کرے گا الٹیمیٹلی ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ جو حقیقت ہوتی ہے نا, آپ ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب ہے, اگر میں آج نہیں مانوں گا, کل نہیں مانوں گا, سال کے بعد 2 سال کے بعد مجھے ماننا پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک شخصیت ہے, ان کا ایک وجود ہے. ایک بات یہ آتی ہے کہ تنویر صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا, میں ان سے بھی پوچھوں گا, یعنی یہ پاکستان نے کب سے ٹھیکہ لے لیا ہے, کہ کس نے کہہ دیا ہے یعنی کہ آپ نے پوری یہ مسلم امہ اس کی نمائندگی کرنی ہے اور ہر جگہ پر دخل اندازی کرنی ہے. کوئی آپ کو اپنے جو ہے آپ کے 4 صوبے وہ تو سنبھالے نہیں جا رہے, تو آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ جو ہے نا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کے مسئلوں کو اٹھ جائیں گے. سب سے پہلے تو اپنے گھر کو ٹھیک کریں. جہاں جہاں بھی پاکستان نے ہاتھ ڈالا وہ خراب ہی ہوا ہے, ٹھیک نہیں ہوا. تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ مجھے کہا جی ناصر صاحب سے کہا. دیکھیں بات یہ ہے چودھری صاحب, ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے, تو جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, نہ OIC نے ان کو دیا ہے. مطلب خود سے میں کوئی چیز لے لوں کہ جی ہاں یہ میں نے یہ کرنا ہے, اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا تو ان سے پوچھا جاتا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اب وہ خود کہہ رہے ہیں پاکستانی آفیشلز کہ ہم پہ پریشر ہے جی UAE کا, سعودی عرب کا اور باقی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کا کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, نہیں تو اپنے جتنے بھی آپ کی جو لیبر فورس ہے وہاں پہ ان کو لے کے جائیں, اور جو ہم نے آپ کو لونز دیے ہوئے ہیں, جو ہم نے آپ کو سپورٹ کی ہوئی ہے, تو نہیں تو وہ ریٹرن کریں. آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ آپ بھیج دیے جائیں گے. یہ میں نے جو سی پیک کی دوسری میری کتاب ہے, میں نے اس میں 3 سال پہلے کہا تھا کہ وہ آئیں گے, تسلیم کریں نہ کریں انہوں نے ویسے بھی آنا. ٹھیک ہے, اچھا تنویر صاحب, میں نے یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو کہتے ہیں کہ اصولی موقف ہے, اصولی موقف تو کشمیر پر بھی تھا, وہ کتنا اصولی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کا اصولی موقف ہے, ان کے دل میں فلسطینی ہے, ان کے محبت ہے ان کے لیے, ان کے دل میں, تو جس بے دردی سے بریگیڈیئر ضیاء صاحب جو پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر تھے, جن کو بھیجا گیا تھا اردن میں, انہوں نے بڑی بے دردی سے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف فلسطینیوں کو مارا تھا. بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم اسرائیل نے کہا تھا کہ اتنے ہم نے, کیونکہ اسرائیل 1947 میں نہیں بنتا, 1948 میں بنتا, وجود میں آتا ہے. اس نے کہا کہ 48 سے لے کر 1970 تک ہم نے اتنے فلسطینی نہیں مارے جتنے پاکستان نے چند مہینوں میں مار دیے. تو اس وقت وہ جذبہ جو ہے نا ان کا ان فلسطینیوں کے ساتھ جو جذبہ تھا وہ کہاں چلا گیا تھا, یا کہ یہ تھا کہ چونکہ اردن والوں نے پیسے دیے تھے اس لیے ہم چلے گئے تھے, کیا بات ہے؟ یہ اصل میں ریاست کا انٹرسٹ جو ہے, جو ریاستی انٹرسٹ ہیں, جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے انٹرسٹ ہیں وہ اور ہیں, اور جو عوام کو بیچنے کے لیے چورن ہے وہ اور ہے. اچھا وہ اس لیے
جی یہ بیسک کنٹرڈکشن ہے ہمارے ریاستی انٹرسٹ کے اندر اور عوامی انٹرسٹ کے اندر. اس لیے ریاست جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو عموماً وہ رخ دکھائیں جو وہ چاہ رہے ہیں جس وقت ان کو جس چیز کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلی ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جو پاکستان کی فوج ہے اس کا انڈیا کی کانفلکٹ کے حوالے سے بھی اور دنیا کے اندر بھی ان کے جو اپنے ایک وجود کے لیے جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, اور ان کے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سارا سلسلہ ہے وہ اور ہے. اب اگر وہ اس وقت گئے تھے, ظاہر ہے کہ ان کو کوئی پیسے ملے, کہیں پہ ان کا انٹرسٹ تھا, سعودی انٹرسٹ تھا, انہوں نے جا کے اپنا کام وام کیا وہاں پہ جو بریگیڈیئر ضیاء الحق نے کیا تھا. جو پیسے ویسے ٹھیک ہے, مالی انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور دیگر اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے فوج ایک اپنی, اگر ایک فوج جو ہے وہ لوگوں کو مانگے پہ جا کے لڑ لیتی ہے تو جس طرح سے مرسنریز ہوتی ہیں, تو یہ اس طرح کا اگر ان کا رول ہوگا تو وہ یقیناً اپنا رول جہاں بھی ان کو کوئی بلائے گا وہ جا کے اپنی سب سے سیل کریں گے اور مال بنائیں گے. یہ اگر سوال کرنے کی اجازت دیں, آپ نے لفظ مرسنری یوز کر دیا, میں پوچھنے والا تھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی جو فوجی گئے تھے یہ ایز اے مرسنری گئے تھے, اور جگہوں پر بھی شاید جاتے ہوں گے. دیکھیں اگر انہوں نے بلایا تو یہ گئے, ان کے دماغ کے اندر اس وقت وہ اسلام کیوں نہیں آیا جو فلسطینیوں کے لیے اس وقت اگر اسرائیل کو نہ ریکگنائز کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا. تو یہ ایک یقیناً ان کے اپنے ایک اداراتی انٹرسٹ ہیں جو کہ انہوں نے 79 کے اندر بھی ضیاء الحق نے جب وہ جنرل بن گیا, پریزیڈنٹ بھی بن گیا, اس وقت اس نے امریکہ کو اپنی تمام سروسز اور وہ تمام چیزیں پیش کی کہ ہم افغانستان میں سارا کام ہم کر کے دیں گے آپ کو. انہوں نے ان کے لیے مجاہد بھی وہ تیار کیے, سارا فارمولے بھی ان کو دیے کہ ہم آپ کو یہاں پہ, کیونکہ اس وقت اس کی اپنی ساکھ ڈاواں ڈول تھی, اس نے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے اپنی سبسڈی دی مکمل طور پہ. کہ تو مرسنری کا رول یہ پہلی بار نہیں پاکستان نے ادا کیا, اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا شاید. جی یہ ہوتا ہے, جی بالکل مطلب پاکستان کی فوج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک اداراتی انٹرسٹ ہے, مالی حوالے سے بھی دوسرے حوالوں سے بھی. وہ ایک طرف تو اپنے آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک پاکستان کی فوج ہے, بالکل ٹھیک ہے پاکستان کی فوج ہے, لیکن جب وہ اپنا رول مختلف جگہ پہ ایک مانگے کا رول بنا لیتے ہیں کہ کوئی ان کی سروسز کو مستعار لے اور اپنے, اب جیسے یمن کے لیے سعودی عرب کا پریشر ہے پاکستانی فوج کے اوپر کہ وہ یمن کے اندر جا کے اپنا رول پلے کریں اور وہ وہاں پہ وہ سلسلہ کریں. سعودی عرب اس بات پہ ناراض بھی ہوا ہے پاکستان سے. تو یہ سارا ایک تسلسل ہے کہ پاکستان نے ایسا بہت دفعہ کیا ہے, اس لیے انہوں نے بھی ایسا کیا کہ انہوں نے بھی پاکستانی فوج کو کہا کہ بھی آپ یمن کے اندر اپنا رول لیں, ہماری ہیلپ کریں, یہ وہ سارا سلسلہ ہو. تو یہ ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں فوج کا جو ہے وہاں پہ ایک سارا انٹرسٹ, اس انٹرسٹ سے چیزیں جو وہ بگڑتی ہیں. پھر اس کے لیے ہم اپنے بہت سارے مفادات جو ہیں ان کو خام خواہ میں ہم اپنے ایک جیپرڈائز کرتے ہیں اور ہم الٹیمیٹلی بہت سے گین سے رہ جاتے ہیں. اچھا ناصر صاحب, اسرائیل تو جی اسرائیل کو آپ دیکھیں, وہ تو امریکہ کا, وہ تو ایک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ براہ راست امریکہ کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں, اور امریکہ نے وہاں پہ اپنا بہت کوئی اسپینڈنگ کی ہوئی ہے, اور وہ امریکہ ہی ہے. اگر اسرائیل کو آج کوئی آنچ آتی ہے تو وہ اصل میں امریکہ کو آنچ آ رہی ہے, اور امریکہ وہاں پہ براہ راست جمپ ان کرے گا اگر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ تو ایک ریاست, انہوں نے تو اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جوڑ لیا. اب یہودی ہیں, یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ اپنا انٹرسٹ جوڑا ہوا ہے. تو اب ہم لوگ جو ہیں ہم جو مسلمان ہیں, ہم نے خام خواہ کے بہت سارے ہم نے جو کانٹرڈکشن ہیں وہ خام خواہ کے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. اس کے اندر ہمارا ریاستی انٹرسٹ قطعی طور پہ سرو نہیں ہوتا, ہمارا نیشنل انٹرسٹ سرو نہیں ہوتا. ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سب سے پہلے مقدم رکھیں, تو پھر یقیناً ہم کہیں گے کہ جی ہم اس کو ریکگنائز کریں, اور جو پھڈے موجود ہیں ان کو ہم اٹھائے رکھیں. اچھا ہم نہیں کہہ رہے ناصر صاحب کو میں لانا چاہتا ہوں, ڈیبیٹ میں ضرور پیچھے رہ گئے ہیں. اچھا ناصر صاحب, یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جنگ ہوئی ہے ویری ریسنٹلی, ٹھیک ہے جی. پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس نے ارمینیا کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا پاکستان نے, ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے جو کمانڈوز تھے اور ترکی کی کچھ کمانڈوز تھے جنہوں نے آذربائیجان کی مدد کی ہے ارمینیا کے خلاف, ٹھیک ہے جی. اب یعنی پھر مجھے نہیں پتا بھی اس پر یہ آیا انہوں نے پیسے لیے یا نہیں لیے, لیکن موجود تھے وہ. اب جب ارمینیا کی باری آئے گی تو وہ ظاہر ہے کہ پرو پاکستان پالیسی تو نہیں بنائے گا نا. اگر پاکستان اس کے خلاف آپ بھیجتا ہے فوج,
या कमांडो भेजता है, तो आर्मीनिया को भी जहाँ मौका मिलेगा तो वो उसके खिलाफ करेगा। और इसकी एक वाज़ेह सबूत यह है कि जब पाकिस्तान ने उसको तस्लीम नहीं किया, इंडिया वालों ने तस्लीम किया आर्मीनिया को, तो आर्मीनिया की जो पॉलिसी है वो इज मोर इन लाइन विद इंडिया, वो इंडिया की मदद कर रहा है मसला कश्मीर पर। तो नासिर से अजीज साहब, पाकिस्तान की इस पॉलिसी से हमें नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा मसला कश्मीर को? देखिए, मैं उस तरफ भी आऊँगा। जिस तरह आपने मेंशन किया ज़ियाउल हक साहब का, तो वो ब्लैक सितंबर सब फ़लस्तीनी जितने हैं ना उनको याद है। तो ये OIC कंट्रीज है ना, तो जिसकी आज़ादी के लिए उसकी आप कहें ना कि उसकी कहते हैं ना कि हम बैक पे आ गए हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फिर आज़ादी से दूर होते जाते हैं। फ़लस्तीनियों को ले लीजिए, आपने भी वो मेंशन किया कि मतलब ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब गए तो वो कहते हैं कि 4,000 से 25,000 तक वो एक फिगर पे हो सकता है कि इतने फ़लस्तीनियों ने अपनी जानें खोई। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा सुनते आए कि जी हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम उनकी आज़ादी के लिए वो मर मिटेंगे। और ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इस्लामिक कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, तो ये इंग्लिश में जो नहीं कहते OHOIC, ये वो है। दूर से बैठ के देखते हैं, बाज़ाहिर बैठते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप कतर की मिसाल ले लें, सीरिया की ले लें, इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि ये इसराइल को आप कंपटीशन कहाँ पे होता है? आज आपके पास अगर इकोनॉमी होगी तो आप कहीं सस्टेन करेंगे, compete करेंगे, या आपके पास टेक्नोलॉजी है, या आपके पास इतनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली के लास्ट 73 ईयर से जब से पाकिस्तान का वजूद आया है, हम उसी को फोकस करते हैं, ज़ाहिर आपने जो टॉपिक रखा है, तो उनकी ये पॉलिसी रही है कि जी क्योंकि हम इसराइल हमारा दुश्मन है, आपने 3 जनरेशन तैयार कर ली। आधे तो बेचारे इस दुनिया से चले गए, आधे जिंदे हैं, आगे जो बच्चे हैं ना उनके दिलों में भी आपने नफरत के बीज बोए हैं कि जी ये हमारे दुश्मन है। आज आप उनको तस्लीम भी करें ना, तो फिर भी आपको 20-30 साल लगेंगे चीजों को लोगों तक पहुंचाने में। वो भी अगर आप अपना करिकुलम चेंज करें, वो जो रिलीजियस हेट्रेड है, दूसरी चीजें, उनको आप बाकायदा पॉलिसी के तहत हर जगह से एलिमिनेट करना शुरू करें, तो नैरेटिव ही आपका स्टेट का वही है। मेरा सवाल उधर ही रह गया, आर्मीनिया वाला जो था। मैं उधर ही आता हूँ। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि जब सऊदी अरब में कोई किंग आता है तो उसकी पॉलिसी ये है कि जी आपने एक रिलीजियस एजेंडे को लेकर चलना है, आपका कोड ऑफ ड्रेस ये होना चाहिए, जी खवातीन को ये पहनना है, बुर्का पहनना है, नकाब करना है, तो आप सारे मुल्क को बुरके पहना देते हैं। अब थोड़ा सा अर्दोगान साहब की पॉलिसीज हैं, तो वो थोड़ा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी मैं मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर सकता हूँ, या हम कॉलोनियल पावर रहे हैं मुस्लिम्स में। तो अब आप देखें कि वहाँ जो टीवी शो में भी हैं, बाकी लोग भी हैं, तो वो एक जिस तरह तुर्की स्टाइल में होता है ना, दुपट्टा अपने सर के साथ पेट के गर्दन में, तो हम उनके कॉम्प्लेक्सेस नहीं जाते। और दूसरा यह है कि जहाँ से कुछ सपोर्ट मिले तो वो वहाँ पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए भी। वो चेचनिया में भी उनकी प्रेजेंस थी, आर्मीनिया में भी उन्होंने खुद से तस्लीम किया। टर्की तो आउटराइटली उसको सपोर्ट कर रहा है, अजरबैजान को। तो बिल्कुल होंगे। राहिल शरीफ साहब सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, यमन के खिलाफ जो अलायंस बना हुआ है इनका, इस्लामिक कंट्री का, सो कॉल्ड, वो जो नेटो कहते हैं कि ये हमारा नेटो है, तो एक मुस्लिम कंट्री पे उन्होंने वो उसको इन्वेट किया हुआ है, उस बेचारे लोग मर रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब कहने की बातें। कश्मीरियों का उन्होंने कहा कि जी हम आपकी आज़ादी की सपोर्ट करेंगे, हम आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन को ये करते हैं, तो वो आपने देख लिया, तो वो तो उन्होंने आज़ादी लेके दे दी आपको भी, मुझे भी, वैली वालों को भी दे दी। तो अच्छा, ये उनके तनवीर साहब से सवाल करना चाहता हूँ। तनवीर साहब, जी देखिए ये होता है भाई, ठीक है फलस्तीनियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम उनके उस लिहाज से उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, ठीक है जी। फिर ये होता है कि मतलब OIC का आपने कहा जी, एक तरफ से एक दी है, वैसे इनको ये भी कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीज, यानी ये कमजोर मुल्क है उनके ऑर्गेनाइजेशन है। तो मसलन ये देखें, अभी उनका 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें मसला कश्मीर को एक सेशन के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की तजवीज़ पेश की, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, ठीक। और दूसरी बात ये आती है कि जिन फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान के दिल में इतना दर्द है, यासर अरफात या किसी और लीडर ने कभी भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की, ठीक है। अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं वो कर रहे, तो हम तो बेचारे बीच में वैसे रगड़े जा रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं उसको तनाजुर में, इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में। तो इंडिया की एक अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान की अपनी एक नाकाम पॉलिसी है। तो उसमें तनवीर साहब, हमें नुकसान पहुंच रहा मसला कश्मीर को भी पाकिस्तान को भी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, जब किसी मुल्क का वजूद जो है वो आप मजहब के नाम पे रखें,
اور آپ نے ایک طرح کا جب آپ کو وہ دو قومی نظریہ بنا لیا اور سارا اس کے اوپر آپ نے بیسڈ اپنی ایک ریاست بنا لی، پھر آپ نے مسلمانوں کو ایک قوم بنا لیا، پھر آپ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہے، تو آپ نے اس کو جو لوگوں کے رائٹس ہیں اس حوالے سے آپ نے اپنی ریاست کا رول متعین نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے عقائد کے حوالے سے کیا ہے، جو کہ بڑے کانفلکٹنگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، ایک دوسرے سے جنگ ہوتی ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر ڈیفرنٹ وہاں پہ ان کے مسالک ہیں ساری دنیا کے اندر۔ اب اگر آپ ان کو بنیاد بنا کے ریاست کے مفادات کو چلائیں گے تو یقیناً اس کے اندر الجھنے ہی الجھنے ہیں۔ انہوں نے اب جو سارا ایک اسلام کے حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے دنیا کے اندر ٹھیکہ لے رکھا ہے، اب اس ٹھیکے کے اندر مڈل ایسٹ کی ریاستیں بہت ساری وہ تو نہیں آتی اس کے اندر، وہ تو اس انٹرسٹ کو اس طریقے سے نہیں سمجھتی۔ سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں، دیگر پورے مڈل ایسٹ کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں، آپ کا وہ نمبر 1 اینیمی ہے پاکستان کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوستیاں جو ہیں وہ ساری مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی۔ آپ کو اپنے بیانیے کے اندر کوئی کچھ نہ کچھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا بیانیہ اثر نو جائزہ لے لینا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے آپ دوست بنا نہیں رہے بلکہ آپ تو آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک ایسی ایک ریاست کا وجود کا ڈنڈورا پیتے ہیں لوگوں کو، جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہو، جہاں پہ ویلفیئر کی بات ہو، لوگوں کی ترقی کی بات ہو۔ اگر آپ اس بیس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے تو آپ کے ریلیشن بزنس ریلیشنز ہوں گے، اچھے ریلیشنز ہوں گے، آپ ترقی کریں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگ خوشحال سے زندگی گزاریں گے۔ عقائد تو ان کے کہیں کوئی چھین کے بھاگا نہیں جا رہا، کوئی آپ کو مسلمانی سے چھین کے آپ کا اسلام آپ سے چھین کے کوئی نہیں بھاگ رہا۔ اگر اس کو آپ بندوق کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر نگرانی کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ہیٹرڈ وہاں پہ پیدا کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے اپنے عقیدے کے لیے، اب لوگوں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے، ترقی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ نے مذہب کی بنیاد پہ جو دیواریں کھڑی کی ہیں وہ ساری دیواریں جو ہیں وہ آپ کو الٹیمیٹلی ایک بڑے نیرو بیانیے کے اوپر رکھ کے آپ کو دنیا کے اندر چلا رہی ہیں، آپ اس کے اندر ترقی کے امکانات نہیں ہیں۔ پھر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اسلام کے نام پر، حالانکہ اسلام کے نام پر نہیں بنا پاکستان، بڑا نیریٹو انہوں نے دیا ہوا ہے، تو کیا دوسرے ملکوں کے جو کہتے ہیں ناانصافی ہو رہی ہے یا ان کے حقوق کے بارے میں پاکستان بات کرتا ہے، کیا جو بنگلہ دیش کے جو اس پاکستان کے لوگ کیا وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو انصاف نہیں چاہیے تھا؟ پھر اس طریقے سے بلوچستان کے لوگ ہیں، کیا وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں، ان کو حقوق نہیں چاہیے؟ تو مطلب یہ تضاد آپ کے گھر میں ہے تو آپ دوسروں کے مسئلے حل کرنے کے لیے ڈھونڈے پڑے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ یہ؟ وجہ یہی ہے کہ اصل میں اپنی کنٹرڈکشن کو نہ دیکھا جائے، اپنی کنٹرڈکشن کو آپ اس کو بالکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب اسرائیل جو ہے، میں اسرائیل دیکھ کے گیا ہوں ایک دو، مجھے وہاں پہ اتفاق ہوا یروشلم دیکھنے کا اور سارا سلسلہ دیکھنے کا۔ جو ناصر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ تو تینوں کا ہے اصل میں، اگر اس کے تقدس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو تینوں کا ہے، تو بلکہ ان کا زیادہ ہے۔ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جہاں وہاں پہ جتنے جو ان کے وہاں پہ بزرگ تھے ان کی قبریں وہاں پہ زیادہ ہیں، مسلمانوں کی تو وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں سوائے وہاں پہ رسول کریم کا جو ان کا معراج شریف کا سفر ہے۔ لیکن ساروں کا دعویٰ ہے کہ پہلا کعبہ تھا ان کا، یہ وہ سارا ایک سلسلہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک میوچل ایک کو ایگزسٹنس کا ہی سارا سلسلہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ کوئی ایک بالادست نہیں ہو سکتا۔ تو جو ان کی پچھلے 70 ایئر سے اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے کی پالیسی رہی، اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج تیسری دنیا میں سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ تیسری دنیا کے اندر کوئی بھی ان میں ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ملک تو سارے وہ ہیں جنہوں نے مذہب سے ہٹ کے اپنی آئندہ پالیسیز بنائی اور مذہب سے ہٹ کے انہوں نے اپنی سیاست کو متعین کیا اور الٹیمیٹلی انٹرنیشنل ریلیشن بھی انہوں نے اسی حوالے سے بنائے۔ تو یہ ناصر صاحب کو ڈیبیٹ میں لانا چاہتا ہوں۔ ناصر صاحب دیکھیں، یہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ کچھ دن پہلے جو واٹس ایپ پر گروپ ہیں ہمارے کشمیریوں کے، تو ان کے ساتھ کوئی میری بحث ہوئی۔ اصل میں بیسکلی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بہت پہلے 1999 میں، ایک رپورٹ تھی، اس کو میں نے آرٹیکل میں کنورٹ کیا بعد میں۔ یہ رپورٹ بھی میری خود لکھی ہوئی تھی کہ شوڈ پاکستان ریکگنائز اسرائیل، تو میں نے یہ دلیل دی تھی کہ تسلیم کرنا چاہیے، یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ تو جو ہمارے جن کو میں فوڈ سولجرز کہتا ہوں، انہوں نے تو میری بس ایسی زبان استعمال کی میرے خلاف۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ مدد کرتا ہے، اسلحہ دیتا ہے ہندوستان کو، اور ہندوستان کشمیریوں کو مار رہا ہے۔ تو کیا ہندوستان کو اسلحہ دینے والا واحد ملک اسرائیل ہے؟
دوسرے ملک بھی ہیں ان کا اسلحہ استعمال ہو تو وہ بات نہیں ہے. پاکستان ہر جگہ دخل اندازی کر لے تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا بھی آپ, کیونکہ مثلا اگر یہ ہے کہ ہندوستان کہتے ہیں یہ دشمن ہے مسلمانوں کا, جب سے ایجپٹ کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی, اردن کے ساتھ ہوا لڑائی کبھی نہیں ہوئی. اگر آپ اس کو گولیاں ماریں گے تو وہ بھی تو گولی مارے گا واپس میں. تو آپ ناصر صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں آپ نے پہلے ایک جو گفتگو چل رہی تھی تو اس میں آپ نے یاسر عرفات صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے کشمیریوں کی کبھی وہ سپورٹ نہیں کی. وہ 1967 کی جو وار ہوئی تھی اسرائیل کی اور عرب کنٹریز کے درمیان, تو اس کے بعد بہت سارے ان کے جو فدائین تھے PLO والے سارے یہ جارڈن میں آ گئے تھے. تو انہوں نے اپنے وہاں پہ وہ بنائے ہوئے تھے, جو بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب گئے, پھر انہوں نے ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی وہ کوشش کی. یاسر عرفات صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کی جو پالیسی تھی آفیشیلی اس کو آن نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں کے سپورٹر نہیں تھے یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیریوں کو آزادی ملے یا وہ یونائٹ ہوں. تو باقی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو انہوں نے جس طرح یہ خود سے وہ کہتے ہیں نا ٹھیکیدار بننا ہر چیز کا, مطلب اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے. کہ یہ دیکھیں نا ان کے تضادات دیکھیں, یہ جو ابھی سٹنگ گورنمنٹ ہے پہلے کہتے تھے جی ہم اس کو بنائیں گے ریاست مدینہ, ٹھیک ہے وہ تو بن گئی, ٹھیک. اس کے پہلے تو کہا نیا پاکستان, پھر ریاست مدینہ, پھر کہا جی مہاتیر محمد میرے بڑے آئیڈیل ہیں, پھر کہا جی اردوغان میرے بڑے آئیڈیل ہیں, MBS آئے تو ان کے ڈرائیور بن گئے. اب کہتے ہیں جی چائنا کا سسٹم لانا چاہتا ہوں. لہذا پالیسیاں بنتی ہیں انسٹیٹیوشن سے. اب ایسا نہیں ہوتا نا کہ میں بیٹھ کے میری مرضی, اگر ایک فرض کیا میں پاور میں آ گیا تو میں اپنا ایجنڈا وہ ڈرائیو کرنا شروع کر دوں کہ جی ملک چاہے کچھ کرے اس کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے, میں نے اپنا ایجنڈا ہی امپوز کرنا ہے, یا میں نے کسی اپنے الائی کو خوش کرنا ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ یا ٹرکی ہے یا ملائیشیا ہے یا چائنا ہے. تو اس طرح سے ملک نہیں چلتے. اس طرح سے آپ تھوڑے عرصے تک تو چلا سکتے ہیں, چلو دنیا کی بھی ضرورت ہے کہ اس خطے میں ایسا ملک ہونا چاہیے جو ان کے انٹرسٹ کو سرو کرے. جس طرح آپ نے کہا کہ فوج جہاں چاہیے ہوتی ہے بھیج دیتے ہیں, تو بعض ممالک کا انٹرسٹ ہے کہ وہ ان کا وہاں پہ سروائیول ہو رہے اسی طرح جو بھی کنڈیشن ہے اکانومک. لیکن اگر آپ نے پوری دنیا میں مذہب ملک کے طور پہ رہنا ہے, رول پلے کرنا ہے, تو آپ نے پہلے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کے اپنے ملک کے اندر جو تضادات ہیں, جو مسائل ہیں, آپ کے جو اپنے صوبے آپ سے ناراض ہیں, ان کو تو آپ خوش کرنے سے رہے, ان کو آپ حقوق دینے سے رہے, تو آپ پوری امہ کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. اور ٹھیکیدار بھی ایسے بنتے ہیں کہ جارڈن میں جا کے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, سعودی عرب میں پہنچ جاتے ہیں کہ جی یمنیوں کو وہ جو ہے نا ان کے خلاف پہنچ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. سیریا میں پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک. تو پاکستان جب تک اپنی پالیسی جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے نا اس کو چینج نہیں کرتا. آرمینیا بھی پہنچ جاتے ہیں 21 سینچری میں. نہیں مطلب ہر جگہ آرمینیا ہو گیا, دوسری جگہ. لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر آپ نے اسی طرح وہ کرنا ہے تو باقی آپ نے جس طرح کہا نا کہ لوگ آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں, تو المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو فیبریکیٹڈ سٹوریز پڑھائی گئی ہیں, ڈسٹارٹیڈ ہسٹری پڑھائی گئی ہے کہ جی ہم اسلام کے نام پہ بنے, ہمارے جی پوری دنیا خلاف ہے, جی اسرائیل ہمارے وجود کے خلاف ہے, جی USA ہمارے خلاف یہ کرتا ہے. تو الائی تو وار آن ٹیرر میں تو الائی تو USA کے آپ ہوتے ہیں, نیٹو کے آپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے, لیکن جس طرح میں نے کہا زوری صاحب نے کہ جی میرے ان کے فارن منسٹر کے ساتھ استنبول میں میٹنگ ہوئی, ضیاء الحق صاحب سے لے کے بھٹو صاحب سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے نواز شریف صاحب سے لے کے پرویز مشرف سے لے کے ہر گورنمنٹ کے آفیشیلز ان کے ساتھ ملتے رہے, میٹنگز کرتے رہے. تو یہ ان کے وجود کو تسلیم کریں. یہ دنیا میں آپ جو ہے نا ہیٹریڈ پھیلا کے نہ کسی مذہب کو آپ ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وار ہے اکانومی کی, ٹیکنالوجی کی. آپ اس میں ایڈوانس ہوں گے, ایٹ پار ہوں گے تو کسی کا مقابلہ کریں گے. آپ کا دور دور تک کہیں وجود ہی نہیں ہے. اسرائیلیوں نے تو پروو کیا نا ٹیکنالوجی کے ذریعے, انہوں نے ڈیزرٹ کو وہاں پہ لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیا, وہاں باغات لگا دیا. آپ دیکھیں ڈاکومنٹریز, آپ نے تو وزٹ بھی کیا ہے, میں تو نہیں گیا لیکن میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں, چلو فالو کرتا ہوں, جو ہسٹری سے تھوڑا بہت لگا ہوا ہے, دیکھتے رہتے ہیں کہ کس ملک کی کیا کنڈیشن ہے. تو لہذا اپنے آپ کو آپ اپنے گھر کو اگر نہیں ٹھیک کریں گے تو باقی دنیا تو یہ بہت بڑی ہے. اور جو عرب ہیں تو وہ تو آپ کو ویسے بھی مانتے ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی مسلم کنٹریز میں فال بھی کرتے ہیں. اس وقت تو ویسے بھی بڑی ڈیبیٹ ہے اس بات کی کہ سعودی عرب جو ہے وہ تو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بڑا قریب ہے, بلکہ اندر سے انہوں نے پرنسپلی ہی ہیز ایگریڈ. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے اس کے اندر ان کی جو کنٹرڈکشن ہے وہ تو اسرائیل کو بہت عرصے سے
ایران کے اور ٹرکی کے مقابلے میں سعودی عرب کا جو ایک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اگر ہم ایران کو اور ٹرکی کو نیچا دکھا سکتے ہیں تو اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو ایک مسلمانوں کی ایک آپس میں ایک کنٹرڈکشن اس طرح کی مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں کہ جن کے اندر ان کی اپنے آپ سے ہی ایک دوسرے کے لیے تباہی ہے. کیونکہ آپ نے مذہبی بنیادوں کے اوپر جو یہ کام چلا رکھا ہے کہ یہاں پہ ایران کے اندر ایک شیعہ سیکٹ ہے اور سعودی جو ہے وہ ایک وہابی اور وہ جو بندی سیکٹ ہے. تو یہ کنٹرڈکشن جب آپ مذہب کی بنیاد پہ چلائیں گے تو پھر فرقہ واریت سے ریاستوں کے تضادات دیکھیں گے تو اس کے اندر تو یقیناً الٹیمیٹلی آپس میں ہی تباہی ہے. تنویر صاحب میں اس میں یہاں پر سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں پاکستان ہم نے جب سے عثمانیہ یہی سنتے آئے ہیں کہ نازک دور سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اسٹیبل تو کبھی نظر آیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر جب پاکستان جاتا ہے مقروض قرضے ہی کہتے ہیں کہ قرضے لیتے ہیں ہمیشہ, کبھی اب آج کل تو دونوں ہاتھوں میں کشکول ہیں, کبھی ایک ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی دوسرے میں. ماشاءاللہ جب سے نئی حکومت آئی ہے, یہاں پاکستان بنا ہے, دونوں ہاتھوں میں کشکول ہے اور پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی, قرضے لینے پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر پاکستان کی ریکگنیشن پاکستان ریکگنائز کر لیتا ہے, اسرائیل کے ساتھ دوستی ہوتی یا کم سے کم ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا, تو جب انٹرنیشنل جو سسٹم ہے منی لینڈنگ کا یا جتنے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اسرائیل کا یا یہودیوں کا بڑا عمل دخل ہے. تو اگر یعنی فرض کیا اگر دوسرے کسی ملک کو ایزی شرائط پر قرضہ ملتا ہے, پاکستان کے لیے وہ مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں. اگر پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ تھوڑی سی دوستی ہوتی تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ریکگنیشن ہے یا اس کی اسٹینڈنگ ہے یا اکنامک پوزیشن ہے شاید بہتر ہوتی. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بات درست ہے آپ کی, کیونکہ دیکھیں میں تو شروع میں ہی میں نے یہ عرض کی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے بھی فلسطین کا ایشو آپ اٹھا سکتے ہیں, آپ اس کو اٹھائے رکھیں, لیکن ہے کہ آپ کم از کم اس سے آپ ایک مین سٹریم میں داخل ہو جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ آپ اب دیکھیں نا, اب آپ نے اگر ٹرکی نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, اس کو ایمریٹس نے ریکگنائز کر لیا ہے, دوسرے کچھ ممالک نے, ایجپٹ نے ریکگنائز کیا ہوا ہے, آپ کے ان کے ساتھ بھی تو ریلیشن ہے. ریکگنائز کرنے سے آپ کا ان کے جن لوگوں نے ریکگنائز کیا آپ نے ان کا کوئی کیمپل ایسا تو نہیں رکھا ہوا, آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے, آپ کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ. تو اگر آپ ریکگنائز کر لیں گے آپ کو کوئی چھوڑ نہیں دے گا, آپ کے لیے بہت بہتری آئے گی, لیکن آپ اپنا اصولی موقف وہاں پہ پیش کرنے کے قابل ہوں گے. اگر آپ کے ان کے ساتھ سفارتی ریلیشن بھی ہوتے ہیں, تجارتی ریلیشن بھی ہوتے ہیں, تو یقیناً آپ اپنا موقف پیش کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ بات کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ ہی ایک ہیٹرڈ کی ایسی دیوار, ایک سپیچ آتی ہے ٹی وی کے اوپر سب کے ساتھ کہ ہم اسرائیل کو بالکل مان نہیں سکتے, اسرائیل کے وجود کو نہیں مانیں گے. بھئی آپ نہ مانیں, اور آلریڈی 75 ایئر 76 ایئر تو ہو گئے ہیں, تو آپ کے نہ ماننے سے اسرائیل کی صحت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ الٹا آپ ایک پولرائزیشن میں آئے ہیں, آپ کو ایسے بم بنانے پڑتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس فلانا میزائل ہے جو کہ اسرائیل کو بھی ڈائریکٹ نشانہ بنا سکتا ہے. تو اب آپ اگر اس دوڑ میں جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی ہم نے ایسے کمپیوٹر اور ہم نے ایسے نیٹ ورک بنا لیے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں, یہ اچھی بات ہوگی. ہم یورپ کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہوگی. آپ میزائلوں کی اور بموں کی بات لوگوں کو سناتے ہیں اور ہر وقت ایک جہاد اور سیکیورٹی اسٹیٹ والا جو آپ نے عرض کیا وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو ایک تصور آپ دیے رکھیں گے ہر وقت, تو اس سے ہم کبھی بھی میں سمجھتا ہوں نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ ان انٹرنیشنل الجھنوں سے نکل سکتے ہیں. ہم نے اپنے کو الجھایا ہوا ہے اس کے اندر, اس سے نکلنا بڑا ضروری ہے. اچھا ناصر صاحب مثلا یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے, یعنی میرے نالج میں اضافہ کریں آپ, میں تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں. آپ نے اسرائیل کا ذکر بھی کر دیا, میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے بھی ہم بھی گئے تھے, یعنی ریلیجس ٹورزم پر گئے تھے. میں اکیلا نہیں تھا, میری مسز بھی تھیں, ہمارے 17 لوگوں کا گروپ تھا جو کیا تھا. کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا ابھی آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا, تو میں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کیونکہ بڑا پازیٹیو تھا. تو جو ہے نا جن لوگوں کے دماغوں میں دلوں میں نفرت اپلائی کی ہیں اتنے سالوں سے, تو وہ اس نیریٹو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ تو یہ سوچ رہے تھے نا بھائی یہ جتنے نیگیٹو سننا چاہتے تھے. اب میں نے کہا جی میں اپنا ایکسپیرینس, مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس کیا, میں وہ بتا رہا ہوں. میں نہیں یہ بتا رہا آپ کو کہ ایکس وائی زیڈ کا کیا تھا. شاید ایکس وائی زیڈ کے ساتھ غلط ہوا ہوگا, شاید ایکس وائی زیڈ نے غلط بیہیویئر بھی کیا ہوگا. ہمارا جو ہے نا جو ٹور تھا بہت ہی پازیٹیو رہا, بڑا اچھا فرینڈلی رہا, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لوگ وہ جو نیریٹو ہے نا جو بلڈ کیا گیا اسی کو سننا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے ناصر عزیز صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں وہ دشمن ہے آپ کا, تو پاکستان نے کب دوستی کا یا ہمدردی کا مظاہرہ کیا,
جیسے آپ نے میزائل کا کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایٹمی میزائل جو ہے نا تل اویو کو اتنے منٹ میں تباہ کر دیں گے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لال قلعے پر جھنڈا لہرا دینا. تو آپ نے کون سی فرینڈلی چیز کی ہے جو آپ گلا کرتے ہیں انڈیا سے یا اسرائیل سے؟ آپ اس میں کیا کہیں گے ناصر صاحب؟ دیکھیں چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ نفرتیں پھیلاتے ہیں نا, اس کا نقصان کسی دوسرے ملک کو نہیں ہوتا, الٹیمیٹلی آپ کی اپنی سوسائٹی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں آپ ریلیاں نکالتے رہیں, وہ میزائل بھی شو کرتے رہیں کہ جی ہم اسرائیل کو کر سکتے ہیں, ٹارگٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ایبٹ آباد کا ایپیسوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میزائلز تو آپ کے پاس تھے, انہوں نے اپنا وہ ایگزیکیوٹ کیا اپنا پورا مشن, سلالہ چیک پوسٹ پہ آپ کے 40-50 لوگوں کو انہوں نے وہ کیا, وہ میزائل تو کہیں نہیں دکھے. ٹھیک ہے, پھر جو کشمیر کے ساتھ ابھی ہوا, ادھر بھی آپ نے کہا جی ہم جنگ لڑنے والے نہیں ہیں, ادھر بھی میزائل نہیں دیکھے. اسرائیل تو بہت دور کی بات ہے نا, آپ کا میزائل ایبٹ آباد میں آپ کو کام نہیں آیا, اسرائیل تو بہت دور کی بات ہے, اور اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے. 1967 میں آپ کو پتا ہے جو وار ہوئی تھی تو 5-6 اسلامک کنٹریز ایک سائڈ پہ تھیں, اور اس کے باوجود ان کا پلڑا بڑھا اور انہوں نے ان کی بہت ساری ٹیریٹری کو لے لیا. 1973 میں بھی یہی ہوا ہے, 73 میں بھی یہی ہوا ہے, بہت ٹھیک ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ فرض کیا وہ اسرائیل انڈیا کو اسلحہ دے گیا یا فلاں ملک کو دے گیا ہے, ظاہر ہے ایک ملک کا آپ وجود ہی تسلیم نہیں کرتے, اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, تو وہ آپ کے ساتھ تو نہیں بزنس کرے گا. بزنس تو اسی کے ساتھ کرے گا جو جس کے ساتھ اس کے انٹرسٹ بھی ملتے ہوں گے. تو یہ دنیا میں اسی طرح چلتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑی کامن چیز ہے, اور یہ ریئلٹی بھی ہے کہ جو یو ایس ہے نا, یونائٹڈ اسٹیٹس, اس میں بھی جوئش لا بھی بڑی اس کا انفلوئنس ہے, ہر طرح کی پالیسی میکنگ میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں سے ملٹری ایڈ بھی لیتے ہیں, ٹھیک, وہاں سے وار آن ٹیرر پہ جو آپ کی فنڈنگ ہوتی ہے, اسپیشل ایڈ ملتی ہے, وہ بھی لیتے ہیں, وہ تو آپ کو جائز لگتی ہے کیونکہ وہ یو ایس کا جو ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن مطلب یہ تضادات جو ہے نا وہ آپ کی اپنی سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. مطلب آپ جھوٹ جتنا پھیلائیں گے, آپ کہیں گے جی ہم نے یہ تیر مار دی ہم فلسطینیوں کے لیے, لیکن یہ ضیاء الحق صاحب والا ایپیسوڈ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کہ وہ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے جارڈن میں, انہوں نے بھی کوئی رول پلے کیا فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی فلسطینیوں کے حقیقی معنوں میں کوئی ہیلپ کرنی ہے اگر, ٹھیک ہے, تو سب ملکوں کو اکٹھے ہو کے ان کے کیس کو پلیڈ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نے آپ کا وجود تو تسلیم چاہتے نہ چاہتے کرنا پڑ رہا ہے ہمیں نا, 1 by 1 وہ ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں, الٹیمیٹلی یہ کیوں میں لگے ہوئے ہیں, تو سارے وہ کریں گے, چاہے 5 سال لگیں 10 سال لگیں, ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ تو فلسطینیوں کا یہ کیس رکھ سکتے ہیں, جس طرح تنویر صاحب نے بھی کہا کہ سارے اکٹھے بیٹھ کے کہ یہ مسئلہ ہے بھائی, ان کی بھی زمین کا مسئلہ ہے, ان کے بھی ملک کا, ان کے بھی بقا کا مسئلہ ہے, تو ان کا آپ الگ سے یہ ایریا ہے تو یہ ایک ریاست ہوگی, اور اسرائیل کی ریاست ہے تو اس کی یہ باؤنڈریز ہوں گی. یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے, کیونکہ جنگ تو پہلے انہوں نے ٹرائی کر لی نا, جنگوں سے تو کچھ نہیں نکلا نا, مزید علاقے گئے آپ سے. تو اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں, ان کے ساتھ نیگوسیشنز کریں ٹیبل پہ, تو یہ بار بار ڈائلاگ کریں گے تو اسی کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اسرائیل کو کتنا ایریا ملتا ہے, فلسطینیوں کو کتنا ملتا ہے. اور یہ تو پالیسی میکنگ آپ کو جس طرح پتا ہے نا, ان کو جو شوٹ کرتا ہے, طالبان جب بنائے تو مجاہد تھے, بعد میں وہی ٹیررسٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, پھر جب ان کو شوٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کارروائی کریں تو وہ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتے ہیں, تو دوسرے ملک میں جا کے کریں تو وہ بڑے اچھے گڈ اور بیڈ طالبان, وہ ان کی پالیسی اس طرح کے انگیج کرنے والی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے, اس طرح کی پالیسیز ہوں, تو پھر آپ نے اپنی یوتھ کو اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہوتی ہے. یہ جو ہیٹریڈ ہوتی ہے کہ جی فلاں بڑا دشمن ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا وجود خطرے میں ہے, پالیسیز آپ کی اپنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وجود جو برقرار بھی رہتا ہے اور خطرے میں بھی پڑتا ہے. اچھا تنویر صاحب, کیونکہ ابھی 50 منٹ ہو گئے بات کرتے ہوئے, تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑی دیر میں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. بھائی ناصر صاحب نے ایک بڑا اچھا لفظ کہا بھی, اگر امریکہ کا جو پیسے دے وہ پاکستان کو مل جائیں, امریکہ سے دینے والا جو ہو تو وہ حلال ہے, اسرائیل والا دے یا کوئی تجارت ہو تو وہ غلط ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ دیکھیں پاکستان, میں اپنے کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سے کشمیری کہتے ہیں کہ انڈیا نے اسرائیل سے اسلحہ لیا, وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, اس لحاظ سے ہمیں اسرائیل کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. تو جو اسلحہ امریکہ نے دیا ہوا ہے یا فرانس نے دیا, برطانیہ نے دیا, بلکہ برطانیہ تو وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کو قائم کیا, بالفور ڈیکلریشن وہ دیکھ لیں, بنیاد رکھی انہوں نے,
اور باقی بھی جتنے ملک ہیں یورپین جو اسلحہ بیچتے ہیں ہر ملک ادھر سے لے رہا ہے. تو ظاہر جو اسلحہ لینا چاہتا ہے وہ خریدتا ہے. تو ان دوسرے لفظوں میں کیا بھی اگر انڈیا کا جو انڈیا امریکہ سے لے اسلحہ، رشیا سے لے، فرانس سے لے، برطانیہ سے، تو وہ استعمال کر لے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اسرائیل سے لے کر کرے گا تو وہ غلط ہے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. پھر پاکستان کی غلط پالیسی سے ہمارے مسئلہ کشمیر کو نقصان ہوا ہے. جب ہم گلہ کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ غدار ہو گئے. تو جناب کب تک یہ غداری کا جو ہے لیبل لگتا رہے گا لوگوں پر؟ دیکھیں یہ غداری کا لیبل تو تب تک لگتا ہی رہے گا جب تک ہماری پالیسی جو ہے اس کے اندر ہم اس کو ایک عوام دوست اور اس طریقے سے نہیں بناتے. ہمارا جب تک ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر ایک اپنے آپ کو ایک چودھری بنا کے پیش کرنے کا ہے. یہ عجیب خواہش ہے. میں اس خواہش پہ بڑا حیران بھی ہوتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے اندر معاشی ترقی کرنے کی بجائے اب دنیا کے اندر ایک پلیئر بننے کا بڑا شوق ہے کہ اپنے آپ کو ایک پہلوان بن کے شو کیا جائے. اس کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ظاہر ہے کہ خود کو ایک اینیمی کے کیمپ میں رکھا ہے، جب آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یو کین ٹریول اینی ویئر ایکسیپٹ اسرائیل، تو جب آپ نے یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ہیٹرڈ کی دیوار تو وہاں پہ بنا رکھی ہے. جبکہ اسرائیل جانے پہ آپ کو یہاں سے برطانیہ سے بڑے مسلمان اسرائیل ہو کے آتے ہیں، دنیا بھر سے، یورپ بھر سے ہو کے آتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جب آپ یہاں سے ہو کے آ جائیں تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ایک اپنے طور پہ کنٹرڈکشن ہے ان چیزوں کی کہ آپ اگر آپ دوستانہ بنائیں گے. اب دیکھیں نا، اب یو این نے فلسطین کو آبزرور اسٹیٹ کا اسٹیٹس بھی دیا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اگر اس کے اندر مسلمانوں کے مزید ممالک جو اسٹرانگ ممالک ہیں اگر وہ بھی سارے اس کے اندر شامل ہوں اور اس کو ایک جوائنٹلی ایک مشن کے طور پہ ایک مسئلے کو حل کرانے کے لیے چلایا جائے تو یہ مسئلے کسی حل کی طرف جا سکتے ہیں. یہ مسئلے یقیناً ان کے لیے بہتر حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہتر سب سے اچھا طریقہ جو یہ تھا، سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو اور دشمنیوں کو کم کریں، خاص طور پہ جو آپ نے بلا وجہ کھڑی کی ہوئی ہے. جب تک آپ اپنی بلا وجہ کھڑی کی گئی دشمنیوں کو ختم نہیں کرتے، کم نہیں کرتے، اس وقت تک آپ جو ہے نا بڑی ایک ویک پچ کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جی اس نے فلانے سے اسلحہ لے لیا، اس نے اس سے کھانا منگوا لیا، اس نے اس سے جو ہے وہ راشن منگواتا ہے یا وہ اس کو سپلائی کرتا. اب پھر آپ ایسی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے نا پیٹی چیزوں کے اوپر آپ کے کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ دشمنی کو اگر آپ نے کم کرنا ہے تو آپ دنیا کو جہاں جہاں پہ وہ ہیں ان کو ریکگنائز کریں. آپ اپنا اتحاد بنائیں مسلمانوں کا. اگر آپ نے بہت اتحاد کا شوق ہے تو مسلمان ممالک کا اتحاد بنا کے یو این کے اندر ایک جوائنٹ قرارداد پیش کریں کہ یہ کہ ہم نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، یہ ایک اسٹیٹ ہے، اس کا فرض ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور یہ پرنسپلی یو این کے چارٹر کے خلاف ہے کہ آپ ان کو ہوم لیس رکھیں، ان کو اسٹیٹ لیس رکھیں. آپ نے اگر آپ نے فلسطینین کو اسٹیٹ لیس اور ہوم لیس رکھا ہے تو پھر آپ کو ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ایک جوائنٹ تمام اسٹرگل کی ضرورت ہے. جوائنٹ اسٹرگل اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کی جب ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کی برابری ہو اور آپ کی ریلیشن شپ کے اندر ایک دوستانہ ہو اور وہ آپ کی سننے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ نے ان کی طرف میزائلوں کے رخ رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی کون سنے گا؟ تو یہ سننے کی صورت تو کیپیبلٹی ہے، چلیں گی آپ کے پاس، مان لیا. اب آپ اس کیپیبلٹی کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کے پاس کیا کیپیبلٹی ہے؟ آپ سیف ہیں، آپ کو کوئی نہیں آگے ہاتھ لگائے گا، ٹھیک ہو گیا. لیکن اب آپ ان کے ساتھ دوستی کریں. پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ ایک بات. دوسری بات تنویر صاحب نے کہی ہے کہ پاکستان پہلوان بن کر دکھانا چاہتا ہے. آیا ان کے پاس پہلوان بن کر کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ شارٹ آنسر پلیز. دیکھیں جی، جو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کا پوائنٹ آف ویو شاید ڈیفرنٹ ہو، لیکن میرا تو یہ ماننا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پیس ہوگا، جہاں بھی ڈائلاگ ہوگا، جہاں بھی آپ دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں گے، الٹیمیٹلی بینیفیٹڈ دونوں پارٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. ہاں، اگر کسی کا جو پاور میں ان کے ذاتی مفادات ہیں کسی ملک سے، یا ان کو ظاہر ہے وہ تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، انہوں نے ملک کا نہیں دیکھنا، انہوں نے دیکھنا اپنی ذاتی مفادات. تو ان کو جو شوٹ کرے گا وہی کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو فالو کرنا پڑے گا جو گلف کنٹریز ہیں نا، اسٹیٹس، اور اسپیشلی سعودی عربیہ نے ابھی اسرائیل کے پرائم منسٹر کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے وزٹ بھی کیا سعودی عرب کا، اور جو محمد بن سلمان ہیں تو وہاں پہ کم از کم 10 جو بڑے جزیرے ہیں تو ان کو ماڈرنائز کر رہے ہیں پورے ویسٹرن سٹائل میں. ٹورسٹ کے لیے وہاں پب ہوں گے، نائٹس کلب ہوں گے، بکینیز ہوں گے. وہ برقعے کی جگہ بکینی آ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم وہ افورڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کس لیول تک جا سکتے ہیں. اب ہمارا جو اسٹیٹ نیریٹیو ہے
हम नहीं कहते कि कोई लोग नंगे होके घूमे वहां पे, लेकिन ये है कि भाई आप लोगों को जीने का हक तो दो। आप देखें, मैं एक दो एग्जांपल्स दे लेता हूँ छोटी सी। इराक की वार होती है, सीरिया की होती है, तो वहां पे जो एक तो मिलियंस के साथ लोगों ने अपनी जानें खोई, लेकिन जो डिस्प्लेस्ड हुए तो आप देखें ना उनका रुख किधर था? किसी इस्लामी कंट्री की तरफ था? नहीं था ना, सारे यूरोप की तरफ आए, बेचारे रास्ते में डूबे, हजारों की तादाद में बेचारे अपनी जानों से गए। आज भी डिस्प्लेस हैं, घरों से, बच्चे माँ से, अपने वालदेन से बिछड़ गए, बहन भाइयों से, मतलब सब बिछड़ गए, फैमिली जो है ना वो हो गई। अगर आप देखें ना, कितनी इस्लामिक कंट्रीज थी ना, बॉर्डर उनके किसी ने ऑफर किया उनको कि आप आए, हम आपको शेल्टर देते हैं, हम आपके वजूद को खतरा है, आप यहाँ रुकें, आपके मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे तो वहां जाइएगा वापस। किसी ने नहीं किया ऑफर। तो ये इनकी जो पॉलिसीज है ना, ये मतलब शेख हो गए, ये एस्टेब्लिशमेंट्स जितने भी, क्योंकि सबसे बड़ी मसला यह है कि किसी भी मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मुस्लिम ममालिक का मसला यह है कि इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जमहूरियत नहीं है, इंसानी हकूक का भी पास नहीं कर रहे बोलो। अच्छा, मैं माइट इज राइट। उन्होंने आपको बुर्का पहनाना है तो ऊपर से इम्पोज करना है कि बुर्का पहनना है, तो उतरवाना है तो वो भी उतरवा देंगे कि जी आपने पहन के नहीं जा सकते। तो इस तरह नहीं स्टेट्स चलती। तनवीर साहब, टुवर्ड्स द एंड आप अपनी फाइनल जो है ना व्यू दें कि पाकिस्तान अगर तस्लीम कर लेता, ये पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म तो पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान अगर इसको कंडीशनल इस तरीके पे करे कि वो ये जो पैलेस्टीनियंस की सेटलमेंट का सारा सिलसिला है, इस इशू को साथ रखे और पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ताकि इनकी इकोनॉमी, इनकी सियासत और मिडल ईस्ट के अंदर जो सारी पोलराइजेशन है वो कम हो। तो इसके लिए लोगों के अमन के लिए अच्छा है, यकीनन बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके लिए जो हम देखते हैं कि जो इस्लाम और मजहब के हवाले से, अब देखें पैलेस्टीनियंस, ये ये अपने इसराइली हैं, इसराइलियों ने वहां पे इसराइल के अंदर हर इसराइली के लिए, हर यहूदी के लिए उनके दरवाजे ओपन हैं। दुनिया का कोई शख्स वहां पे जायदाद वहां पे खरीद सकता है, फरोख्त कर सकता है। हमारे मुस्लिम ममालिक में तो ऐसा नहीं है, बहुत सारों में, मिडल ईस्ट के सारे मुल्कों में वहां पे ना कोई मुसलमान, ना कोई और, ना कोई जायदाद खरीद सकता है, ना वहां पे सेटल हो सकता है। लेकिन इसराइल ने तो ऐसा रखा हुआ है। तो ये तो एक राइट्स को एक देने वाली बात है। हालांकि इसराइल भी मजहबी रियासत होने के हवाले से मैं उसकी मजम्मत करता हूँ इस हवाले से, कि मजहब के हवाले से रियासत बनाना अपने तौर पे आज के दौर में एक बहुत गलत चीज है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है इसके अंदर, कि आप मजहब के हवाले से लोगों को बनाते हैं। लेकिन जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो जो भी हैं। हमारा उसके साथ एक रिलेशन एक नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से होना चाहिए। हमें उनके अकायद के ऊपर कोई खास तरह से ध्यान नहीं देना चाहिए। क्लोज करना, जहाँ तक इसराइल की गलत कारियों का नाइंसाफी का तल्लुक है, उसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। ठीक है जी, ये फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जहाँ जहाँ भी नाइंसाफी हो रही है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन आपने जो बातें हैं सुनी है, नासिर साहब की बातें सुनी हैं, तो आपका यानी मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। अगर ज़िदबाजी होगी या इंतापसंदी को आप प्रमोट करेंगे तो उसका नतीजा उल्टा निकलेगा। नाज़रीन, आपने डिबेट सुनी, आई होप कि यू विल लाइक इट। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड आई विल सी यू अगेन विद न्यू गेस्ट एंड न्यू टॉपिक। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड।